बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बकौल हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और अगर हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क के बासी हैं तो बहैसियत एक डिफ़ॉल्ट मुल्क के बासी हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए? क्या हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को, एक ऐसे मुल्क की मईशत को फ़रोग़ दें, उस मईशत के ऊपर काम करें जिसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, या फिर हम मज़ीद ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा करें जिससे एनार्की की सिचुएशन हो? जैसे कि ऑडियो लीक्स आ रही हैं आजकल, और ऑडियो लीक्स के ज़रिए ना सिर्फ सियासतदान बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारा अदालती निज़ाम यानी द जुडिशरी ऑफ द कंट्री वो भी एक्सपोज हो रही है, तो कुछ गलत नहीं होगा। इलेक्शन कराना फॉर एग्ज़ाम्पल इस मुल्क में हालिया टाइम के अंदर, हालिया सिचुएशन के अंदर, ये गवर्नर्स की ज़िम्मेदारी है कि क्या डेट देनी है। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शंस कराए, लेकिन जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। और क्योंकि पाकिस्तान में आजकल गंगा उल्टी बह रही है, तो हमारे जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, वो अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात की अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो ये नहीं पूछते कि क्या हमारे इदारे, क्या वो इदारा जिसने इलेक्शन कराना है वो तैयार है कि नहीं तैयार है, लेकिन वो इंतखाबात की डेट दे देते हैं। और वो डेट ये है कि 9 अप्रैल यानी उस महीने और उस तारीख़ जब पाकिस्तान में रमज़ान का महीना होगा, पाकिस्तान की जो आवाम है वो रोज़े रख रही होगी, सबसे ज़्यादा महंगाई वाले रोज़े होंगे, सबसे ज़्यादा गर्मी वाले रोज़े होंगे, लेकिन ऐसे में सदर पाकिस्तान को अपनी पार्टी के लिए इंतखाबात चाहिए। तो भाई 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया गया है। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज की नशिस्त इसीलिए रखी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। आज पीर है और बुध वाले दिन उन्होंने कहा है कि लाहौर से ही जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। क्या इमरान खान साहब खुद गिरफ्तार होंगे, खुद जेल जाएंगे? ये भी अपने आप में एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐलान के पाकिस्तान की जेल भर दिए जाएं और इसका आगाज़ लाहौर से किया जाएगा, ये वो इमरान खान साहब कर रहे हैं जो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो इस टाइम पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। और क्यों पहुँचे हैं वो आप सब जानते हैं। पहले ज़मानत का मामला था और अब जाली दस्तखत का मामला है। पाकिस्तान के वो वाहिद सर्टिफाइड सादिक और अमीन जाली दस्तखत के मुर्तकिब पाए गए हैं, और इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट उनको बुला रहा है, और इसीलिए आज उनको लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ा ताकि वो अदालत के सामने साइन करके बताएं कि साइन उनके हैं कि नहीं। बहुत ढेर सारी बातें जो आपसे करनी है, तो आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। कामरान बंगर साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे राना एहसान अफजल खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे सलमान आबिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कामरान बंगर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सो व्हाट्स द प्लान? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तारीख़ चाहिए थी, किसी और ने तो आपको तारीख़ दी नहीं, लेकिन इंतखाबात की तारीख़ आपको आपके सदर साहब ने दे दी, वो है 9 अप्रैल। तो अब प्लान क्या है? इलेक्शन कमीशन माने ना माने, बाकी जो मौवन इदारे हैं वो माने या ना माने, लेकिन आपको इंतखाबात 9 अप्रैल को ही चाहिए, राइट? तो क्या कर लेंगे आप इंतखाबात करा के? शुक्रिया आपका बीनश। एक तो आपने जो इब्तिदाइया पढ़ा, मुझे तो सीरियसली लगा कि कोई मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो इब्तिदाइया पढ़ रहा है। तो आप बराए करम आप तज्जियाकार रहें, आप अपना तज्जिया करें, आप पार्टी ना बने। ये तज्जियाकार का काम नहीं है जो आप कर रही हैं। बहरहाल मैं आपको अच्छा, मैं एक तस्वीर कर दूं, बाकी आप बात कंटिन्यू करें। मैं कुछ मैं सिर्फ एक तस्वीर कर रही हूँ। अरे सर, आंखों पर जो चाहे मर्जी आप बात करें, मैं कुछ पढ़ नहीं रही थी, ये जो मेरे दिल की आवाज थी वो मैं बता रही थी। अब आप कंटिन्यू करें। आपके सामने आती है तो फिर आप सुनने के डर पे नहीं होते। जरा सुने, अभी सुनने की भी कोशिश करें। आपने तो 5 मिनट का बड़ा इब्तिदाइया दिया, मुस्लिम लीग नून का पूरा बयानिया आपने सामने रख लिया, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। सदर मुमलिकत तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत है। ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि असेंबली डिसॉल्व हुई, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने हैं। ये क्या बात हुई कि इलेक्शन कमीशन तैयार है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन में कहीं पे आईन पाकिस्तान में ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन से पूछकर आपने बताना है कि वो तैयार है या नहीं है। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करना है। सदर मुमलिकत को इलेक्शन एक्ट 2017, जो कि आपकी जुमात मुस्लिम लीग नून ने 2017 में जो इलेक्शन एक्ट पास किया था, उसके सेक्शन 57(1) के तहत सदर मुमलिकत को ये इख्तियार मिला है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। अब इसमें आप बताएं, आप आइन की बात करते हैं तो आइन में लिखा हुआ है बड़ा वाज़ेह कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए।
آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے گورنران جو ہیں وہ یہ بتانا شروع کر دیں جی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم نے دیکھنی ہے. کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ گورنر یہ پوچھے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا فائنینشیل سچویشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا سینسز کرانے یا نہیں کرانے. آئین پاکستان جو اس پوری مملکت خداداد کے 22 کروڑ عوام کا متفقہ دستور ہے, اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنر تاریخ دے گا, گورنر ہیلے بہانے توجیحات نہیں باندھے گا. اب اس کے بعد الیکشن ایکٹ جو کہ انہی نے آپ ہی نے جو ہے وہ پاس کیا ہے, اسمبلی پارلیمان نے پاس کیا ہوا ہے, اس کے تحت صدر مملکت کی یہ ذمہ داری ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 57(1) میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ تاریخ دے گا. کیا غلطی کی ہے آپ کا آئین پاکستان جو کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور حکمرانی کا اختیار عوام کے پاس ہے, عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے گی. الیکشن سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہم جمہوری مملکت میں رہتے ہیں, پوچھ لیتی ہوں الیکشن کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے. پر آپ سے دو چیزیں کامران میری سن لیجئے, پھر میں آگے آپ کو جواب لے دیتی ہوں کہ الیکشن سے کیوں ڈر رہی ہے نون لیگ. سب سے پہلے یہ آپ نے آئینی معاملے کو کہا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ پاکستان کی ایکچولی یوتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اصل یوتھ تو آپ ہیں, اس لیے مجھے بار بار میں آپ کو اپنے پروگرام میں بلاتی ہوں کیونکہ صحیح ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پاکستان کی یوتھ کی. آپ لوگوں کو آئین کی عزت کا بہت خیال ہے, مجھے یہ بھی جان کے بہت خوشی ہوئی. لیکن یہ آپ لوگوں سے مراد ہے کہ آپ سیاستدان ہی تو مجھے بتاتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں, اس میں امینڈمنٹس ہو جاتے ہیں, اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا. اور دوسرا آپ نے عوام کی بات کی, بالکل میں بھی عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں, میں بھی عوام کی آواز ہی آگے لے کر کے جاتی ہوں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کامران, آپ خود الیکشنز لڑتے ہیں, کیا اس گرمی کے اندر, اس مہنگائی کے اندر روزے دار عوام 9 اپریل کو ووٹ کرنے آ سکتی ہے؟ میں بتاتا ہوں, آپ نے 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو عوام کی نمائندگی آپ نہیں کرتی, عوام کی نمائندگی عوام کے ووٹ سے آتی ہے. وہ تو پارلیمان میں آتے ہیں جس پارلیمان میں آپ نہیں ہیں. مجھے اپنی نمائندگی, اپنی عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے الیکشن نہیں چاہیے. دل پہ ہاتھ رکھیں. نہیں, یہ آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے نا کامران کہ میں عوام کی نمائندگی کرتی ہوں کہ نہیں. آپ ووٹ لے کر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, دیٹ از فار دا پارلیمنٹ, اینڈ یو پیپل آر ناٹ ان دا پارلیمنٹ, اینڈ یو پیپل آر ناٹ ان دا پارلیمنٹ بائی چوائس. چلے آپ مکمل کر لیں. اٹ از ناٹ بٹوین یو اینڈ می. کامران بنگش صاحب نہ کریں, یہ میری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے. اٹ از ناٹ بینر سلیم ورسز کامران بنگش. مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اٹ از بٹوین یو اینڈ رانا احسان صاحب. آپ بھی اس ٹائم پہ ایم پی اے نہیں ہیں, اس طرح سے تو آپ عوام کے نمائندے ہیں ہی نہیں. میں ایک عوام میں سے ہوں. آپ نے مجھے انوائٹ کیا, میں خود اپنی مرضی سے تو نہیں ہے, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہرحال تو میں بھی تو عوام ہوں, کیا میں انڈیا سے آئی ہوں؟ آپ سنیں نا, میں تو بلکہ ٹیکس پیئر ہوں, ڈبل ٹیکس دیتی ہوں سر, میری سیلری سے بھی ٹیکس کٹتا ہے, جی ایس ٹی بھی الگ دیتی ہوں. میں انڈیا سے تھوڑی آئی ہوں. کمال ہے بھائی. آپ کی سیلری سے تو نہیں کٹتا, ہر پاکستانی شہری کی سیلری سے کٹتا ہے. یہ کوئی آپ کے لیڈر کی جو سیکیورٹی زمان پاک میں ہے نا, اور جس سیکیورٹی کے تحت وہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, اس کی ٹیکس پیئر میں ہوں. ان کو پیسے میری ٹیکس کے پیسوں سے ملتے ہیں. وینش حوصلہ رکھیں. دیکھیں آپ پورا دن اچھا چلے سوال پہ سٹک کریں نا سر, یہ بات لمبی ہو جائے گی. جواب دیں اس کا. کے اوپر بات کرتی ہیں, جب آپ کے اوپر بات آتی ہے تو پھر آپ خود بھی سرٹیفکیٹس باندھتی ہیں. ہیں. سر آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو میں جواب تو دوں گی نا. اب اتنی میں بڑا چلیسا تو نہیں ہوں سر. آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گی, جب میں سوال کروں گی آپ جواب دیں گے. بینش ہمت کریں, تھوڑا سا سن لیں. آپ نے کہا کہ گرمیوں میں, آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گرمیوں میں الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ کہتی ہیں کہ یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر متفقہ دستور ہے پاکستانی عوام کا. اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے. یہ آئین پاکستان ہے, یہ پاکستان کی عوام کا متفقہ دستور ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ 97 میں رمضان میں الیکشنز نہیں ہوئے, اس سے پہلے جو ہے گرمیوں میں الیکشنز نہیں ہوتے رہے. 2018 کے الیکشن 25 جولائی کو ہوا, تو 25 جولائی کو گرمی نہیں تھی. یہ آپ کون سی توجیحات دے رہی ہیں؟ الیکشنز کروانے ہیں تو 90 دن کے اندر کروانے ضروری ہیں. صدر مملکت نے انوائٹ کیا الیکشن کمیشن کو, وہ نہیں آئے. صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت تاریخ دے دی ہے. یہ آپ کے الیکشن ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا, پارلیمان نے پاس کیا. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات ہے کامران. مطلب لٹرلی آج میں بہت خوش ہو رہی ہوں, قسم سے میں جینونلی کہہ رہی ہوں, آج میں اتنی خوش ہوں. ورنہ مجھے لگا آپ لوگ ابھی تک 9 اپریل والی سٹیٹ آف مائنڈ پہ ہیں. 9 اپریل کو میرے صدر پاکستان نے آئین شکنی کر دی تھی, آپ کو یاد ہے؟
पूरा सेशन, पूरा जो स्पीकर है आपके कासिम सूरी साहब, उन्होंने आइन शिकनी कर दी, इमरान खान साहब ने कर दी, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। मैं बड़ी खुश हूँ, वेल डन यार। नहीं, वेरी गुड। बात करना चाहती हैं तो मैं इसके नहीं कामरान, आई एम हैप्पी। अरे मैं तो जेन्युइनली खुश हूँ भाई कि आप लोगों को आइन का सही मतलब पता चल गया, जमहूरियत का सही मतलब पता चल गया। आई एम रियली हैप्पी, वरना मुझे लगा आप लोग 9 अप्रैल वाली डेट के ऊपर अभी भी कायम है। चलें नून लीग से पूछ लेते हैं, आप किसकी बात किधर लेकर जा रही हैं? कोई आईनी गैर आईनी काम वो आइन शिकनी नहीं थी, डिसाइड नहीं करना, वो अदालतों ने भाई सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछे सर। अदालतों ने और पार्लियामान ने इख्तियार दिया हुआ। आपने जो नेशनल असेंबली तहलील की थी, कामरान भंगर साहब एक मिनट, जो आपने नेशनल असेंबली तहलील की थी 9 अप्रैल को, वो फिर बहाल कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कराई। उन्होंने कहा तमाम ऑर्डर्स जो स्पीकर साहब के हैं वो नल एंड वॉइड है। आइन शिकनी हुई क्योंकि गैर आइनी था, इसी को आइन शिकनी कहते हैं। वो तो इस हुकूमत ने आपके ऊपर जो है आइन शिकनी का कोई मुकदमा नहीं चलाया, क्योंकि ये हुकूमत आप लोगों से डरती है, वरना तो ये तो ओपन एंड शट केस है आइन शिकनी का। सर आइन में ये गवर्नर्स का इख्तियार है या नहीं है, मैं उसके ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असेंबली को बहाल करें तो बहाल हो गई असेंबली। अब आईने पाकिस्तान ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर। चलें भाई, ठीक है भाई। 9 अप्रैल के 9 अप्रैल कह रही हूँ, ये जो अभी आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, इसके लिए आप लोग अपनी कैंपेनिंग वगैरह करें, अच्छी बात है। ज़रा मैं राना एहसान अफजल खान साहब के पास चल जाऊँ। राना साहब यहाँ से शुरू करें, आप लोग इंतखाबात से इतना डर क्यों रहे हैं? और ऐसी सिचुएशन में जब मुझे मुल्क के वज़ीर दिफा खुद आकर के ये बता रहे हैं कि भाई हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है, ऐसे में आपने इकोनॉमी पे फोकस करना है कि आपकी तमाम तर एनर्जीज और फोकस इस पे होगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मुझे बताएं कि आपको क्या करना चाहिए बहैसियत हुक्मरान इस मुल्क के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा तो कोई फोकस नहीं है कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार करना है या नहीं करना। अगर वो दोहरे कानून पाकिस्तान में उसमें बिलीव करते हैं और अदालतों में पेश नहीं होना चाहते, तो वो उनका सेल्फ क्रिएटेड अगर एक प्रॉब्लम है और उसके ऊपर अगर ये तज्जिया होता है कि वो अरेस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, हमें नहीं जाता। हम मईशत के ऊपर फोकस हैं। लेकिन यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि आरिफ अलवी साहब ने साबित कर दिया दूसरी तीसरी दफा वो सदर हैं, पीटीआई के हैं, पाकिस्तान के सदर नहीं है, और कारकुन है पीटीआई के मुकम्मल तौर पे। आइन शिकन तो पहले ही वो डिक्लेयर हो चुके हैं जब इन्होंने 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इनको आइन शिकन डिक्लेयर किया। लेकिन आज मैं तो समझता हूं उनको बढ़ चढ़ के और भी अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए थी। उनको कोई 1-2 नए सूबे बना देने चाहिए थे, अफगानिस्तान को जम कर लेते पाकिस्तान में, कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो डिक्लेयर कर देते, वो नए प्राइम मिनिस्टर है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते। क्योंकि आइन के मुताबिक तो कुछ भी वो ये नहीं कर सकते जो उन्होंने आज किया, ना वो डेट दे सकते हैं। और 57(1) जो सेक्शन है इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 का, उधर कहीं नहीं लिखा कि वो सूबों की इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वो उनको अनाउंसमेंट जरा भारी तगड़ी करनी चाहिए थी, कुछ लोगों को खुशी कर देते, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर देते। कम से कम वो बाद में जाके कहते कि मैंने नए सूबे बना दिए पाकिस्तान में, मैंने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, मैंने वजीर आजम इमरान खान को डिक्लेयर कर दिया वो वजीर आजम है। तो ये इतनी ही वैल्यू है इस इलेक्शन डेट की कि अगर वो नए सूबे अनाउंस कर देते पाकिस्तान में, इससे बढ़ चढ़ के कुछ भी नहीं। तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं इंतखाबात से? कौन घबरा रहे हैं इंतखाबात से? हमें तो कोई घबराहट नहीं है इंतखाबात से। इंतखाबात के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। इंतखाबात जो गवर्नेंस ने तारीख क्यों नहीं दी? ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची कि सदर आरिफ अलवी साहब को एक खास इख्तियार आइन में से निकाल करके ढूंढना पड़ा, मुशावरत करनी पड़ी इलेक्शन कमीशन से, फिर फाइनली उन्होंने खुद आकर के डेट दी कि भाई ये डेट है। ये काम आप पहले कर लेते ना। नहीं, ये काम हमने नहीं करना ना। ये काम इलेक्शन जो है वो कराने ईसीपी ने है, डेट गवर्नर ने देने हैं, और गवर्नर ने अपना तो गवर्नर साहब के गवर्नर आपके हैं ना, आपने डिसऑन तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रान साहब गवर्नर को तो मान रहे हो ना, गवर्नर तो तुम्हारे रे। गवर्नर अगर हमारे हैं तो नहीं बिल्कुल मान रहे नहीं, बिल्कुल हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो नतीजा आएगा सबको कबूल है। जो नतीजा आएगा, जो कोर्ट्स तो ऑलरेडी सुनवाई कर रहे हैं ना इस मामले के ऊपर, तो जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, इस वक्त जो पूरी सिचुएशन है पाकिस्तान में, कियोस है, बहरान दर बहरान है, लेकिन रोड मैप क्या है? इस कियोस से बाहर कैसे निकलना है, इन बहरानों से बाहर कैसे निकलना है,
کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, کوئی پلان ہے, کوئی روڈ میپ ہے ان تمام تر صورتحال سے نمٹنے کا؟ دیکھیے پلان ایک ہی ہے, اور پلان یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الٹیمیٹ اناؤنس کرنا ہے جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے. اب یہ معاملہ گورنر کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے, یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے, اور جو صدر پاکستان نے ڈیٹ دیا اب معاملہ اس سے بھی آگے جا کے فائنل الٹیمیٹلی اب سپریم کورٹ اس کو ریویو کرے گا. اور مطلب ہے ہمیں کچھ عرصے کے لیے آئین کو سسپینڈ کر دینا چاہیے, کیونکہ آئین کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہے, ملک کے سیکورٹی حالات بڑے خراب ہیں, وزیر دفاع کے بقول ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تو اب اس پہ آئین پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اب ہمیں اس بات پہ تو تکلیف ہے کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ کیوں اناؤنس کی ہے, لیکن ہم اس بات سے حیران نہیں ہو رہے کہ یہ گورنر کس حیثیت سے الیکشن کا شیڈول نہیں دے رہا, یہ کس حیثیت سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ صدر پاکستان سے ملنے سے انکاری کر دیتا ہے. یہی الیکشن کمیشن جا کے گورنر سے تو ملاقات کر سکتا ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے, لیکن صدر پاکستان کے پاس نہیں جا سکتا. یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم الیکشن نہیں کراتے تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, اگر ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو ملک کے اندر جو ہے دہشت گردی ختم ہو جائے گی, اگر ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا. میں کہتا ہوں خدا را اس قسم کی منطقوں سے اور اس قسم کے جواب سے باہر نکلے. آپ کو دیکھیے چھوڑ دیں پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے. آپ کے پاس اگر پاکستان کو کسی نے یونائٹ رکھنا ہے تو وہ یہ صرف آئین ہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. اب آپ کی اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ 90 ڈیز کے بعد اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن ہونے ہیں, تو آپ نے الیکشن اناؤنس کرنے ہیں. اب یہ چھوڑ دیں کہ ملک کی سیکورٹی کے حالات کیا, یہ جانے حکومت جانے, حکومت فیصلہ کرے. لیکن یہاں تو الیکشن کمیشن خود ایک فریق بن چکا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے نا, اگر وہ گورنر سے ملاقات کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں جا کے صدر پاکستان سے مل کر اپنا جو بھی اس کے تحفظات ہیں وہ وہاں پہ بیان کرے. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو الیکشن کمیشن ٹیلی فون کالوں کے اوپر تبادلے کرتا رہا ہے. یعنی حیرانگی ہوئی ہے اس دن سپریم کورٹ میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے تحریری ڈاکومنٹ دیں, تو انہوں نے کہا سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مجھے تو زبانی آیا تھا اس لیے میں نے یہ تبادلے کرنے کا حکم جاری کر دیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایڈونچرزم چل رہا ہے, اب یہ کسی کو اچھا لگے برا لگے, الٹیمیٹ فیصلہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں چلا گیا ہے. سپریم کورٹ جو یعنی کہ سب کی نظریں جو ہیں اس ٹائم پر سپریم کورٹ پر ہیں تاکہ جو پاکستان کے اندر ایڈونچر چل رہا ہے نا اس کو کسی طرح روکا جا سکے, ختم کیا جا سکے. مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پروگرام کو ریزیوم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. کامران صاحب, جیل بھرو تحریک کا عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے بدھ سے اس تحریک کا آغاز کرنا ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پیر کو وچ از ٹوڈے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں, اور جی مدعا کیا ہے ضمانت کو لے کر کے. پھر خالی ضمانت نہیں ہے بلکہ جعلی درخواست پر ضمانت, کیونکہ سگنیچر از دا بگ ایشو. آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اکلوتے سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں, وہ کیسے یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں جیل برو تحریک کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا چلوں کہ جیل برو تحریک کا مقصد کیا ہے, کہ دو تین چیزیں جو ہے آپ بڑا کلیئر رکھیں اس کو. ایک تو سب سے پہلے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جو 25 مئی کو جو کچھ ہوا, لوگوں کے اوپر نہتے, لوگوں کے اوپر تشدد ہوا اسٹیٹ کی طرف سے, اس کے خلاف, اور یہ جو اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا, یہ ساری جو قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, اس میں لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. اس میں یہ واضح پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے, پاکستانی نوجوان جو ہے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آئینی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ گورنرز جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, گورنرز جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے بعد, تو ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دلانے کے لیے اور الیکشنز میں جانے کے لیے جو ہے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. تو یہ بڑا واضح ہے. تیسری جو آپ نے بات کی ہے, بدھ کے روز سے انشاءاللہ لاہور سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں جیل برو تحریک کی. آپ نے جو بات کی ابتدائیہ میں بھی, دیکھیں آپ دونوں طرف کی بات کیا کریں, آپ یک طرفہ بات نہ کیا کریں. آپ یہ بات ضرور کیا کریں کہ اگر صدر مملکت نے خدا نخواستہ کچھ غلط کیا, لیکن آپ دوسری طرف پہ گورنر کو مکمل طور پر بھول جاتی ہیں.
کہ گورنر جو آئینی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جمہوریت کا مقصد الیکشنز کرانا ہے, الیکشنز کے تھرو عوامی کامران بھائی آپ نمائندگی عجیب تک بات جانا ہے. کرتے ہیں. ابھی رانا احسان صاحب سے میں نے گورنر سے حوالے سے سوال نہیں پوچھے, آپ بنا آپ صرف اپنے سوال سنتے ہیں. اچھا میں آپ کو خبر دے دوں, سنیں کامران بھائی سنیں نا, میں آپ کو خبر دے دوں. آپ نے مجھے بتایا جیل بھرو تحریک کے بارے میں, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ خبر بتا رہی ہوں, اور آپ نے کہا نا دونوں سائڈ کی, آپ کی بھرپور فرمائش کے اوپر میں اناؤنس کر کے دوسری سائڈ کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. خبر یہ ہے, اور یہ بریکنگ نیوز ہے, کہ جیل بھرو تحریک کے لیے جو تمام تر معاملات ہیں حکومت کی طرف سے وہ تیار کر لیے گئے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں اور وہ جیل بھرو تحریک کے اندر جانا چاہتے ہیں, ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کینسل کرا رہی ہے حکومت. بلکہ اگر یہ کہہ لیں کہ ان کا کالج اور یونیورسٹی بند کرا رہی ہے. سر آپ مسکرائے نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ خبر ہے, یہ آپ لکھ لیں, یہ آن ایئر جا رہا ہے لائیو. دوسری چیز یہ جو دکاندار ہیں جو اس جیل بھرو تحریک میں جانا چاہتے ہیں, حکومت نے, سر سن لینا, خبر دے رہی ہوں, بریکنگ نیوز دی ہے, سن لیں, جو دکاندار ہیں, پاکستانی قوم کو آپ ان باتوں سے نہیں ڈرا سکتی. دیکھیں نہیں میں آپ کو خبر دے رہی ہوں سر, جو دکاندار ہیں ان کی کاروباری رکنیت کینسل ہو رہی ہے, حکومت نے تنگ کرنا ہے, جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو ٹیکس کے گھیرے میں لے کر کے آئیں گے, ان کو تنگ کریں گے. اور کامران سن لینا, ایک آخری جملہ, جو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیل ہے نا, یعنی وہ جیل جو کرمنلز کے لیے جانی جاتی ہے, وہاں پر جیل بھرو تحریک کے والنٹیئرز کو رکھا جائے گا. اب آپ تجزیہ بنے, آپ ان باتوں سے لوگوں کو نہیں ڈرا سکتی. یہ 21ویں صدی ہے, آپ کیسے کسی کا ایڈمیشن کینسل کریں گے؟ آپ کیسے بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف بات کر سکتی ہیں کہ آپ ان کے ایڈمیشنز کینسل کر دیں گے؟ کس قانون کے تحت آپ کینسل کریں گے اس کے؟ آپ ذرا مجھے بتائیں. آپ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں, میں ابھی آپ کو پوچھوا دیتی ہوں کہ یہ رانا احسان افضل خان صاحب نے کیسے کرنا ہے سب کچھ. انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ نہیں ہونے دے سکتی, آپ اس بات کو پروموٹ نہیں کر سکتی. آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں کہ آپ یہ کریں گے وہ کریں گے؟ کیسے کریں گے, کس قانون کے تحت؟ یہ پاکستان ہے, کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے؟ سر میں نے تو خبر دی ہے بھائی, آپ نے خبر ہی غلط دی ہے. آپ کو کامران بھائی, جیسے پی ٹی آئی نے نیب کو یوز کیا تھا اپنے دور میں, اسی طرح اب جو حکومت ہے جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑے گا وہ استعمال کریں گے. یہ دیکھیں رانا احسان صاحب ہنس رہے ہیں, یہی تو ہوتا ہے, یہی طاقت اور نشہ ہوتا ہے طاقت کا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, آپ چیئرمین نیب کی ویڈیو لے آئے تھے, یہاں پر آڈیو کی بھرمار لگی ہوئی ہے, اور ابھی یہ رکنا نہیں ہے کام, ابھی چلنا ہے سر, ابھی بہت برکت پڑنی ہے ان آڈیوز کی لیکس میں. جو آپ لوگوں نے بویا ہے نا سر, وہ کاٹنا پڑے گا. کس قانون کے تحت کسی کی آڈیو آپ لیک کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. اسی قانون کے تحت جس کے تحت چیئرمین نیب کی جو ہے وہ ویڈیو آئی تھی, اسی قانون کے تحت جس کے تحت عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر کی آڈیوز کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے انہوں نے وزیر اعظم کی. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس تو آپشن ہے, آپ نون لیگ کی ترجمان بنی ہوئی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ذرا غور سے سنیں. نہ کریں میرے اوپر ایسے پرسنل اٹیکس نہ کیا کریں کامران بھائی. میں نے ایک دفعہ بھی نہ آپ کا مائک بند کیا ہے, نہ میں نے آپ کی بات کو سینسر کیا ہے. یہ نہ کیا کریں, کوئی اور نیا لے کر آئے نا. نون لیگ کی میں نے کیا ترجمانی کرنی ہے بھائی؟ جب آپ کی دلیل ختم ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں نون لیگ کی ترجمانی, کچھ نیا جملہ لے کر کے آئے, کچھ تو نیا لے آئے کامران بھائی, کچھ تو نیا لے آئے. میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, آپ سنیں ذرا. لو میری خبر کو آپ نے باؤنس کر دیا. کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, کیسے ٹھیک ہوا ہے یہ آڈیو لیک؟ آپ پہلے آڈیو لیک کی بات کریں کہ کسی کی آڈیو, میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہوا, قانونی ہے, آئینی ہے, کس قانون میں نے یہ کہا کہ یہ آڈیو لیکس ویسے آ رہی ہیں جیسے چیئرمین نیب کی آئی تھی. آپ یہ کہیں کہ یہ غلط آ رہی ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی ہم یونیورسٹیز میں یہ کر دیں گے, کس قانون کے تحت آپ کسی کو؟ سر یہ رانا صاحب کرنے جا رہے ہیں, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں نا, آپ تھوڑا بریک پر پاؤں رکھیں گے تو میں پوچھوں گی. ان باتوں پہ جو ہے آپ پاکستانی قوم کو نہیں ڈرا سکتی. آپ اپنا شو کریں, آپ جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہیں, یہ غلط ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب بھائی, آپ سٹوڈنٹس کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کینسل کرانے والے ہیں, دکانداروں کی بزنس کی رکنیت کینسل کروانے والے ہیں, آپ ٹیکس پیئرز کو جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا آپ ان کو گھیرے میں لا کر تنگ کرنے والے, میاں والی کی جیل ہو, ڈیرہ غازی خان کی جیل ہو, آپ نے تیار کر لی ہے ان لوگوں کے لیے جو والنٹیرلی جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے والے ہیں. اب آپ مجھے یہ ایکسپریشنز دے رہے ہیں کہ آپ کو اس سب کا نہیں پتا. سر اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر تسی وڈے رانا صاحب کو چیک کر لو. میں تانوں بڑی اوتھینٹک خبر دے رہی ہوں کہ یہ کرنے والے ہیں آپ لوگ جیل بھرو تحریک کے لوگوں کے ساتھ. کیوں کرنے والے ہیں؟ وہ ایک تحریک ہے, پروٹیسٹ ہے, ان کو کرنے دیں. دیکھیں
تو کریں. دیکھیں جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے اندر یہ اگر کوئی گانے گائیں گے یا آ کے پولیس اسٹیشن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو تب تو ہم نہیں ان کو اریسٹ کریں گے نا. جیل تو تبھی بھرے گا اگر یہ قانون توڑیں گے. تو اگر انہوں نے قانون توڑنے کی تیاری کر لی ہے تو پھر قانون جو ہے وہ اپنی تیاری کرے گا. اس میں یعنی کہ ہم لوگ کوئی جو پہلی کہہ لیں موو ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا. انہوں نے قانون توڑنا ہے, انہوں نے کوئی پتھر مارنا ہے یا انہوں نے کسی چیز کو جلانا ہے جس طرح یہ جلاتے ہیں, تو وہ یہ چیزیں جب کریں گے تو پھر قانون جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے گا. اس سے پہلے قانون کچھ نہیں کرے گا, پری ایمپٹ کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ اپنی جیل بھروں کی اگر ان کو شوق تھا تو بھائی یہ گرفتاری دے دیتے. یہ ابھی گرفتاریوں سے تو بھاگ رہے ہیں اپنے, وہاں سے تو نکل نہیں رہے. ابھی 1.5 گھنٹہ ان کو لگا ہے وہاں کورٹ میں پہنچنے کے لیے. تو جو سارے ان کے معاملات ہیں, جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں, وہ تو عوام دیکھ رہی ہے. جیل انہوں نے بھرنی ہے ورکروں سے. ورکروں کو کہیں گے کہ قانون توڑیں گے تو پھر قانون جو ہے وہ اپنے عمل کے اندر ضرور آئے گا. لیکن یہاں میں نہایت ہی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں سے آپ تھوڑے سے مشکل سوال پوچھتے ہیں. زیادہ بھی مشکل سوال نہ پوچھیں تو یہ ان کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے, اور پھر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو اس کی زبان بول رہے ہیں یا اس کی زبان بول رہے ہیں. بھئی تو آپ سوال لکھ کے بھیج دیا کریں پروگرام اینکر کو کہ بھئی میرے سے یہ 5 سوال آپ نے پوچھے, ان کے میں نے 5 یہ جواب دینے, تو اس طرح پروگرام کرا لیا کریں. نہیں اللہ نہ کرے مجھے کیوں سوال لکھ کے دینے پڑے, نہ میں کبھی آپ کو لکھ کے دوں گی نہ کبھی پی ٹی آئی کو لکھ دوں گی. بھائی یہ آپ ڈیوٹی جس سائڈ سے کر رہی ہیں وہ اچھا کر رہی ہیں. آپ کو جدھر سے سوال مل نہیں ان کے لے لیا کریں سوال, ان کے سوال لے چلیے اوکے. آج چلے میں چیلنج دیتی ہوں کامران بھنگر صاحب, چلے اوکے سلمان عابد صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں لائیو آپ لوگ کو چیلنج دے رہی ہوں. کامران بھنگر صاحب, آپ عمران خان صاحب سے میرا انٹرویو کرائیے, ان کی مرضی کے سب سوال ہوں گے, سب سوال ان کی مرضی کے. اگر آپ کہیں گے میں سوال لکھ کر کے ان کے ساتھ جواب بھی لکھ کر کے دے دوں گی, لیکن عمران خان صاحب سے کہیں کہ وہ انٹرویو لائیو ہوگا, وہ لائیو ہوگا سر, نہیں لائیو ہوگا. میں سوال کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو جواب بھی لکھ کے دوں گی اور بتائیں, لیکن انٹرویو لائیو ہوگا. سر آپ ایکسپٹ کریں نا اس چیلنج کو. سلمان عابد صاحب اچھا چلو شکر ہے بھائی آپ کو تو کوئی چیز پسند آئی, لیکن اب آپ نے چیلنج ایکسپٹ کرنا ہے. بڑی بنیادی سی ہے سلمان عابد صاحب, جیل بھرو تحریک بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اس سے کیا؟ بینش جو آپ نے دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ جیل بھرو تحریک سے پی ٹی آئی کیا نتیجہ نکالتی ہے, کیونکہ ابھی تو ساری کی ساری جو ادارے ہیں وہ الیکشن کے خلاف نظر آتے ہیں. لیکن جو بات ابھی آپ نے ایک بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر خبر شیئر کی ہے, اگر یہ خبر درست ہے تو مجھے تو حیرانگی ہوئی ہے کہ رانا صاحب کو تو اس کے اوپر شدید مذمت کرنی چاہیے اگر یہ خبر درست ہے. باقی اگر مگر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو کسی فسطائیت کے دور میں بھی نہیں ہوتا, ایسا تو کبھی کسی مارشل لائی دور میں بھی نہیں ہوتا, ایسا تو کبھی کسی بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن کرے گا, ایون دیٹ اگر وہ کسی قانون کو وائلیٹ بھی کرے گا, تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے جو بینش آپ بتا رہی ہیں. اسی لیے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا, برائے مہربانی اس وقت کے حکمران طبقات کانسٹیٹیوشن کی کتاب بند کر کے رکھ دیں اور چھوڑ دیں کانسٹیٹیوشن کو, اس بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو جو وہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر سارا کچھ ایسے ہی چلانا ہے جیسے اب اس وقت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آئین کی تشریح بھی ہم اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں, یعنی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا وہ بھی الیکشن کمیشن کو قبول نہیں ہے, اور ابھی یہ پتہ نہیں سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا, پتہ نہیں اگر ان کے خلاف آ گیا تو الیکشن کمیشن پھر کیا کرے گا. سوال یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا اس ملک کے اوپر رحم کرے, حکمران طبقات بھی, پی ٹی آئی والے بھی اور باقی لوگ بھی, اس ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے. اگر آپ اس آئین سے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف کیا کر گئے نا, تو پھر آپ 9-10 سال کے لیے بھول جائیے جمہوریت, یہ بھول جائے رانا صاحب کسی جمہوریت کو اور بنگیر صاحب کسی جمہوریت کو, کیونکہ ایک دفعہ جب آئین سے آپ پٹری سے اتر جائیں گے نا تو پھر اس کو واپس گاڑی کو پٹری پہ لانا بڑا مشکل کام ہوگا. یہ اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نوٹ نہ دے, دہشت گردی کو مسئلے کو بنا کے, معیشت کو بنا کے, مردم شماری کو بنیاد بنا کے, یہ جو ہم اس طرح کے جو جواز پیش کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن تب کرائیں گے جب ہمیں سوٹ کرے گا. بھاڑ میں جائے آئین کیا کہتا ہے, چھوڑ دیں آئین کیا کہتا ہے, جب ہمیں الیکشن سوٹ کرے گا ہم آئین کی اپنی تشریح کر لیں گے. اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت سارے کے سارے پلیئر, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سارے کے سارے پلیئر جو ہے وہ سیاست کے اندر اتنے الجھ گئے ہیں کہ آج اب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا کوئی اس کو تسلیم کرے گا, کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, رانا احسان صاحب کی بات سنیں گے, اینڈ آف کورس کامران بھنگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وی ول بی بیک شارٹلی.
वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। जी राना एहसान अफजल खान साहब, इज दिस अ जोक, इज दिस अ बनाना रिपब्लिक? कभी किसी को मतलब जमानतें चाहिए, कभी ऑडियो लीक्स हो रही है, कभी जेल भरो तहरीक हो रहा है, कभी आप इंतखाबात नहीं करा रहे। व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री सर? देखिए, सबसे पहले ये इससे बड़ा प्रोपेगेंडा है ही नहीं कि हम इंतखाबात नहीं करा रहे। हुकूमत ने इंतखाबात नहीं कराने, और अभी मामला कोर्ट के अंदर है। जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबके लिए कबूल होगा। ये कौन कौन आइन तोड़ा है, कौन तोड़ा है? कोई भी आइन नहीं तोड़ा। ईसीपी ने इलेक्शन कराने, वो कराए, अपना इलेक्शन जिम्मेदारी पूरी करे। जो गवर्नेंस का स्टांस है वो आ गया है, कोर्ट के पास फैसला है। जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको कबूल होगा। आइन शिकन जमहूरियत के अंदर अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई हुआ है तो वो इमरान खान हुआ है। 9 अप्रैल को उसके माथे पे लिखा गया था कि वो आइन शिकन है। उसके डिप्टी स्पीकर के माथे पे लिखा गया था कि वो आइन शिकन है। उसके अलावा जो उसका सदर है वो आइन शिकन डिक्लेयर हुआ था। उसके अलावा तो किसी ने नहीं आइन तोड़ा। हम तो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारी तो कैंपेन लॉन्च है, जो फैसला होगा हम तैयार हैं, कोर्ट फैसला कर देगा। यहां देखें, दूसरी बात ये, कोर्ट को तो ये कौन मैनेज कर रहा है? ये ऑडियो लीक्स जो हैं, बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए, वो कहां से निकली, कैसे निकली, क्या हुआ। लेकिन जो उसमें बात हो रही है भाई, वो आपको क्या बता रही है? वो बता रही है कि मैनेज हो रहा है, जो है वो कोर्ट्स भी मैनेज हो रही है, फिक्स हो रहा है काम। और यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ के अंदर 129वां नंबर है 140 में से। उसका फायदा जो है वो परवेज इलाही साहब मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो मिली भगत के साथ वो सीसीपीओ को जो है वो सारा चला रहे हैं मामला। तो ये काबिल कबूल है, ये सब कुछ आईनी है। अगर परवेज इलाही फिक्स करता है कोर्ट के अंदर मामला, वो मैनेज कर रहा है, तो वो आईनी है। उसके ऊपर उसकी ऑडियो लीक अगर आ गई, हकायक अवाम के सामने आ गए, तो ये सब ठीक है। पहले ये पता करो वो निकली कहां से। हाँ बिल्कुल पता करो, लेकिन इसमें भी तो बात करो भाई कि वो क्या मैनेज कर रहा है, वो कैसे कैसे ये अदालतें जो है ऑपरेट कर रही हैं। अगर ये हो रही, वो सच्ची है ऑडियो, तो भाई उसको उसके ऊपर झाड़ू फेर दिया। बाकी सब कुछ जो PMLN कर रही है गलत है। और मैं, जो मेरे भाई तज्जियाकार है, मैं नहीं इनके ऊपर उंगली उठाऊंगा कि ये किसकी जुबान बोल रहे हैं। ये सिर्फ PTI का काम है। PTI वालों को सवाल मुश्किल लगते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा।